لالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اس کی خوابگاہ میں موجود دلہن بنی مناہل نے ذرا گھبرا کر شہریار خان کی جانب دیکھا تھا، جو آنکھوں میں خون لیے اس چٹاک بھر کی لڑکی کو دیکھ رہا تھا، جو اس سے عمر میں 14 سال چھوٹی تھی۔ لالا، اپنے منہ سے مجھ سے نکاح کی خواہش ظاہر کرنے کے بعد بھی تم مجھے لالا پکار رہی ہو؟ وہ غصے سے گھرایا تو وہ سہم کر خود میں سمٹ گئی۔ اٹھو یہاں سے، ابھی بتاتا ہوں تمہیں کہ شوہر ہوتا کیا ہے۔ بہت شوق ہے نا تمہیں میری بیوی بن کر میرے ساتھ ہر جگہ گھومنے کا۔ وہ ایک ہی چھت کے نیچے پلے بڑے تھے، اس نے ہمیشہ اسے بہن کی نظر سے ہی دیکھا تھا، مگر یہ لڑکی نہیں، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے شہریار۔ ڈریسنگ روم میں لا کر اسے دروازہ لاک کرتا دیکھ وہ گھبرائی، جبھی وہ ایک جست میں اس تک پہنچا تھا اور چہرہ اس کے چہرے کے نزدیک کرتا، اگر تم نے یہ نکاح کیا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس کے کانوں میں مسلسل یہی آواز گونج رہی تھی۔ رات کے گہرے سائے تھے، آسمان پر ستارے بھی شاید آج زیادہ بے چین تھے۔ حویلی کی فضا میں شہنائیوں کی گونج کے باوجود ایک خاموش اور سرد تناؤ پھیل رہا تھا۔ یہ تناؤ تھا شہریار خان اور مناہل کے درمیان۔ شام کی محفل میں قاضی صاحب نے جب سب کے سامنے مناہل سے پوچھا، بچی، کیا تم اپنا نکاح شہریار خان ولد مظفر خان کے ساتھ قبول کرتی ہو؟ تم پر کسی قسم کا کوئی دباؤ تو نہیں ہے؟ مناہل نے اپنا سر جو حیا کے پردوں میں جھکا تھا ایک لمحے کے لیے اٹھایا۔ اس کی بھیگی آنکھوں نے شہریار کی طرف دیکھا جو اسے نفرت اور غصے سے دیکھ رہا تھا۔ اس کے مضبوط جبڑے کسے ہوئے تھے اور آنکھوں میں موجود خون کا عکس مناہل کو صاف نظر آ رہا تھا۔ وہ نگاہیں چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی، مناہل، اگر تم نے ہاں کہی تو میرا سب سے برا روپ دیکھو گی۔ لیکن مناہل کی محبت، اس کے دل میں پلے اس جنون نے اس کی عقل کو گناہ دیا تھا۔ وہ جانتی تھی اگر آج وہ پیچھے ہٹی تو شہریار ہمیشہ کے لیے اس سے دور ہو جائے گا۔ شہریار کی قاتل نگاہوں میں دیکھتے ہوئے اس نے ایک گہرا سانس لیا اور اپنی آواز کو مضبوط کر کے کہا، قبول ہے، مجھے یہ نکاح قبول ہے۔ اس کے قبول ہے کہتے ہی محفل میں ہلچل مچی۔ لوگوں نے مبارکباد دینی شروع کر دی، مگر شہریار کی دنیا ساکت ہو گئی۔ اس کا چہرہ غصے سے مزید سخت ہو گیا۔ وہ میز پر رکھی گلاس کو اتنی زور سے گھو رہا تھا جیسے اسے بھی توڑ ڈالے گا۔ وہ ایک چھت کے نیچے پلے بڑے تھے، اس نے ہمیشہ اسے اپنے سے 14 سال چھوٹی ایک ناسمجھ نازک بہن کی طرح دیکھا تھا۔ اس کے خیال میں یہ محبت نہیں، بچپنے کی ضد تھی، مگر مناہل نے اس ضد کو سب کے سامنے حقیقت بنا دیا تھا۔ گھر کے بڑوں نے فیصلہ کیا تھا ان کی شادی کر دی جائے، جس پر مناہل نے چپ سادھ لی تھی۔ البتہ شہریار کو یقین تھا وہ اسے بڑا بھائی سمجھ کر منع کر دے گی، اس نے شادی کے لیے حامی بھر لی تھی، لیکن وہ نہیں جانتا تھا لڑکی کون ہے۔ بس یہی معلوم تھا لڑکی ماں نے پسند کی ہے۔ نکاح سے ایک رات پہلے معلوم ہوا تو وہ مناہل کو دھمکانے بھی گیا تھا، اگر تم نے یہ نکاح کیا تو اچھا نہیں ہوگا تمہارے ساتھ۔ اس نے ڈر کر سر ہلا دیا تھا، البتہ وہ شہریار سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ اس کی محبت میں وہ بچپن سے مبتلا تھی، اور جب قسمت اس پر مہربان ہو رہی تھی تو وہ اپنا ہاتھ خالی کیوں رکھتی؟ اس لیے اس نے نکاح کرنے پر قبول کر لیا تھا اور شہریار خان کی بات کی مخالفت کر ڈالی تھی۔ بابا جان، سورج چچا جان، نکاح ہو گیا ہے تو رخصتی بھی آج ہی کر دیں۔ اس کی بات سن کر سب کے چہرے مسکرا دیے تھے، البتہ مناہل کی روح فنا ہونے لگی تھی۔ نکاح کی بات ہوئی تھی، رخصتی تو اس کی پڑھائی کے بعد رکھی گئی تھی، لیکن اس نے بھی رخصتی کا کہہ دیا تھا۔ اس کی تائی اور چچی نے مناہل کو شہریار خان کی خوابگاہ میں لے جایا گیا تھا۔ اس کے ہاتھوں میں پسینے آ رہے تھے، خوف سے جسم بھی کانپ رہا تھا۔ مناہل کو کمرے میں آئے 15 منٹ ہو چکے تھے۔ شہریار خان کمرے میں داخل ہوا اور اس کی جانب بڑھا۔ اسے خوف سا محسوس ہونے لگا۔ وہ مناہل پر جھکا اور اس کے گال سہلائے۔ لالا، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ مناہل اس کی خوابگاہ میں موجود دلہن بنی، اس نے ذرا گھبرا کر شہریار خان کی جانب دیکھا تھا۔
जो आंखों में खून लिए इस ठिठाक भर की लड़की को देख रहा था, जो इससे उम्र में 14 साल छोटी थी। शहरयार ने एक जोरदार कहका लगाया। वो हंसी कमरे के हर कोने में जहर की तरह फैल गई। लाला, अपने मुंह से मुझसे निकाह की ख्वाहिश जाहिर करने के बाद भी तुम मुझे लाला पुकार रही हो। वो गुस्से से घुराया तो वो सहम कर खुद में सिमट गई। तुमने ये बंधन क्यों जोड़ा? क्या तुम्हें मालूम नहीं था कि मैं तुम्हें हमेशा एक बहन की नजर से देखता रहा हूँ? तुम्हारी बचकाना हरकत की वजह से आज मुझे ये ड्रामा करना पड़ रहा है। वो गुस्से से घुराया तो वो सहम कर खुद में सिमट गई। उठो यहाँ से, अभी बताता हूँ तुम्हें कि शौहर होता क्या है। बहुत शौक है ना तुम्हें मेरी बीवी बनकर मेरे साथ हर जगह घूमने का। वो एक ही छत के नीचे पले बड़े थे। इसे हमेशा इसे बहन की नजर से ही देखा था। मगर ये लड़की, नहीं, आप मेरे साथ ये नहीं कर सकते शहरयार। ड्रेसिंग रूम में लाकर इसे दरवाजा लॉक करता देख वो घबराई। जब ही वो एक जिस्म में इस तक पहुंचा था और चेहरा इसके चेहरे के नजदीक करता। अब मैं वो सब करूंगा जो एक शौहर अपनी बीवी के साथ करता है, और तुम इस रिश्ते को निभाओगी जैसे तुमने सबके सामने हामी भरी थी। इसकी नजरें मनाहिल की सहमी हुई आंखों पर जम गई, जहां इस वक्त आंसुओं का सैलाब आने को था। इसे झटके से दुपट्टा पिन समेत खींचा तो वह लहरा कर इसकी सिमत आकर सीधा इसके सीने से लग गई। शहरयार खान साकित तो जामिद खड़ा रह गया था। मैं काश गुस्से में इतना आपा खो सकता कि जिस मकसद से तुम्हें यहाँ लेकर आया था वो कर बैठता। इसे मनाहिल को दूर करते हुए सपाट लहजे में कहा और इसे रोता छोड़कर बाहर निकल गया। वो ड्रेसिंग रूम में फर्श पर बैठी रोती चली गई थी। वो 21 साल की थी और शहरयार 36 बरस का था। वो मुकम्मल मैच्योर मर्द था। वो शादी ही नहीं करना चाहता था, लेकिन इसने माँ की मुसलसल जिद पर कह दिया था, ठीक है, आपकी पसंद की लड़की से शादी कर लूंगा। लेकिन इसे मालूम ना था इनकी पसंद मनाहिल होगी। वो इसे देखकर शर्माने लगी थी और वो परेशानी से सर झटक देता था। वो जिसे बचपना समझ रहा था वो तो रिश्ते की कशिश थी। शहरयार खान के वहमो गुमान में भी ये बात नहीं थी। वो बाहर आता, कपड़े लेकर वॉशरूम में घुस गया और फिर शावर लेकर बाहर निकला। ड्रेसिंग रूम से इसकी सिसकियों की आवाज बाहर आ रही थी। इसने सर पर हाथ फेरा। कोई और लड़की होती तो वो शायद इन सिसकियों को इग्नोर करके चला जाता और सो जाता, लेकिन वो मनाहिल थी। शहरयार खान ने इसे पाला था। इसके पैदा होने से बड़ा होने तक का सफर देखा था। वो इसे इग्नोर नहीं कर सकता था। इसने वापस से ड्रेसिंग रूम की जानिब कदम बढ़ाए। मनाहिल इसे अंदर आते हुए देख घबरा कर नफी में सर हिलाती पीछे हुई थी। शहरयार खान ने इसको बाजू से पकड़कर खड़ा किया। कपड़े तब्दील करो, इसने सर्द लहजे में कहा। वो अगर इसे छोड़ देता तो सारी रात वो वहीं बैठकर रो कर गुजार देती। मिनाहिल सिसकी भरती इसकी मदीयत में बाहर आई और अलमारी से कपड़े निकालने लगी। इसके सुस्त हाथों की रफ्तार पर शहरयार इसके पास आया। वो डर कर पलटी। शादी हो गई है, ये डरना बंद करो, वरना जो मैं करूंगा वो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इसने एक नजर मनाहिल पर डालकर कहा। वो एक आरामदेह लिबास निकाल कर इसे दिया। इसकी माँ कुछ कपड़े इसके यहाँ रख कर गई थी। अचानक रुखसती की वजह से वो चंद चीजें ही रख गई थी। अलबत्ता इसे सुबह सारा सामान कमरे से उठाने का कह कर गई थी। मनाहिल इसके हाथ से लिबास लेकर तेजी से वॉशरूम की जानिब बढ़ गई। वो पौने घंटे बाद बाहर आई थी तो शहरयार खान माथे पर बाजू रखे लेटा हुआ था। वो तजबत से हाथ मसलने लगी। अब अगर कमरे की पैमाइश कर ली हो तो बेड पर आकर सो जाओ। इसने करवट लेते इसकी हरकत महसूस करते हुए कहा। मैं कैसे बेड पर? इसकी बात सुनकर शहरयार ने माथे पर बल डाले इसे देखा। निकाह कैसे कबूल किया था? मेरे इस कमरे में कैसे आई थी? अब बीवी बनने के बाद नन्ही में नाहिल बनने की कोशिश मत करो और आकर चुपचाप लेट जाओ, वरना गोद में उठाकर लिटा दूंगा। इससे कहा तो मनाहिल झट से आकर बेड पर लेट गई थी। इसे डर था कहीं वाकई शहरयार इसे गोद में उठाकर न लिटा दे बेड पर। इसकी हरकत पर शहरयार के लब मुस्कुराए थे और अपनी मुस्कुराहट महसूस करते वो लब भींच गया था।
اس میں مسکرانے والی کیا بات تھی؟ اس نے سوچا تھا۔ اس گھر میں شہریار اور مناہل کے علاوہ شہریار کا بھائی منور، سکر پھپھو کا بیٹا سمیر بھی رہتا تھا۔ مناہل سب سے چھوٹی اور لاڈلی تھی۔ سارے کزنز ہی اس کی خوشی کے لیے کچھ بھی کر سکتے تھے۔ وہ صبح اٹھی تو معلوم کے مطابق تھی، لیکن سب کچھ بدل گیا تھا، کمرہ اور ساتھ رشتہ بھی۔ اس کی آنکھ بہت دیر سے لگی تھی اور جلدی کھل گئی تھی۔ شہریار کمرے میں نہ تھا اور اس پر کمفرٹر ترتیب سے سیٹ تھا، یوں کہ جیسے کوئی کر گیا ہو۔ اس نے سر جھٹک کر قدم باہر نکالے اور نیچے آئی تو سارے ناشتہ کر چکے تھے۔ اسے مسکرا کر سب نے ویلکم کیا۔ سمیر اور منور اسے بھابھی کہہ کر چھیڑ رہے تھے۔ شہریار خان اخبار پر تائی سے دیکھ رہا تھا جو اس بات پر شرما رہی تھی۔ اس نے گہری سانس لی۔ اسے غصہ آنے لگا تھا۔ ولیمہ کل ہے، ہم نے سب کو کال کر کے بتا دیا ہے، اس کی تائی نے مناہل کو پیار کرتے بتایا۔ وہ شہریار کو دیکھنے لگی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ ڈریسز سارے آ چکے ہیں، بس تم دونوں کو تیار ہونا ہے، اور شہریار تم آفس سے 1 ویک کی لیو پر ہو اور میں کوئی بہانہ نہ سنوں، اس کی ماں نے وارن کیا تھا۔ ہنی مون پر بھی بھیج دیں پھر، منور نے دانت نکال کر کہا۔ مناہل کہاں جانا چاہو گی ہنی مون پر؟ سمیر نے مسکرا کر پوچھا۔ مالدیپ وہی ایک جگہ ہوتی ہے ہنی مون کے لیے، اس نے بے ساختہ کہا تھا۔ منور اور سمیر سمیت سب ہنس پڑے تھے، جبکہ شہریار نے اسے گھوری سے نوازا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو شہریار نے اس کی کلائی تھام لی۔ کیا کہہ رہی تھی تم نیچے؟ اس نے مناہل سے پوچھا۔ کیا کہا؟ وہ حیرانی سے پوچھنے لگی۔ ہنی مون، مالدیپ، بہت شوق ہے تمہیں میری قربت چاہیے ہاں؟ وہ اس کی بات سن کر سرخ پڑ چکی تھی۔ نفی میں فوراً سے سر ہلانے لگی۔ نہیں، میرا وہ مطلب نہیں تھا۔ اس نے دائیں بائیں سر ہلایا۔ پھر کیا مطلب تھا؟ اس نے پوچھا۔ وہ سب دوستیں کہتی تھیں جب آپ سے شادی ہو جائے تو ہنی مون پر مالدیپ جانا بیسٹ جگہ ہے۔ اس نے سر جھکا کر کہا۔ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا۔ اپنی دوستوں کو بھی بتایا تھا کہ تم مجھے پسند کرتی ہو؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ نہیں، وہ کہتی تھی میری نظروں میں آپ کے لیے کچھ اور ہوتا ہے، لالا سے پرے کی چیز، اور میں آپ کو لالا نہیں سمجھتی، آپ کا مقام سب سے الگ ہے، اس نے اعتراف کرتے ہوئے کہا۔ وہ اس چھوٹی سی لڑکی کو دیکھ کر رہ گیا۔ تم مناہل؟ وہ کچھ کہتے کہتے پلٹ گیا تھا، جبکہ وہ ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ اب اس نے کیا کر دیا تھا؟ 2 راتیں وہ بیڈ پر سوئی تھی۔ اسے شہریار سے ڈر لگتا تھا۔ جس طرح وہ اسے دیکھتا تھا لگتا تھا کچا چبا جائے گا۔ اسی لیے ولیمے والی رات وہ چینج کر کے شہریار کے سونے کا یقین کرتی صوفے پر جا لیٹی تھی۔ اسے ڈر تھا وہ دوائی لے کر سو گئی تھی۔ صبح شہریار خان کی آنکھ ٹھیک 5 بجے کھل گئی تھی۔ وہ اٹھا اور کمفرٹر ہٹا کر برابر میں دیکھا۔ اسے وہاں نہ پا کر اس نے حیرت سے قالین پر کچھ دیکھا۔ وہ لائٹس آن کرتا اس چیز کو دیکھنے لگا۔ وہ کوئی چیز نہیں بلکہ مناہل تھی، جو سوتے میں صوفے سے نیچے گر گئی تھی اور پھر بھی مزے سے سو رہی تھی۔ شہریار نے ماتھے پر ہاتھ مارا۔ کیا نمونہ لڑکی ہے یہ، اس نے صدمے سے کہہ کر اسے اٹھایا۔ وہ ٹس سے مس نہ ہوئی تو شہریار نے اسے گود میں بھرا اور بیڈ پر ڈال دیا اور فریش ہو کر نماز ادا کرنے کے بعد ورک آؤٹ کرنے کے لیے چلا گیا۔ واپسی اس کی صبح کے 7 بجے ہوئی تھی۔ وہ پسینے سے تر ہوتا کمرے میں آیا۔ مناہل اب تک سوئی ہوئی تھی۔ اس نے گہری سانس پھنسا کے سپ کر کے بیڈ پر چھوئی موئی کو دیکھا۔ وہ تیار ہونے کی سوچتے آگے بڑھا، لیکن پھر یاد آیا سب گھر والے اس کے آفس جانے سے ناراض ہوں گے، ابھی کل ہی ولیمہ ہوا تھا۔ اس نے لب پیچھے اور مناہل کو گھورا، لیکن دل تھا کہ اس کو گھورنے کے بجائے دیکھ رہا تھا، نہار رہا تھا۔ شہریار نے خوف سے خود کو ڈپٹا کہ وہ بچی ہے، لیکن پھر خیال آیا بیوی بھی تو ہے، خود سے بنی بیوی ہے، جس کو اس رشتے پر اعتراض نہیں ہے۔
اس نے سر جھٹکا اور کروٹ اس کی جانب کیے لیٹ گیا۔ اسے دیکھتا رہا یہاں تک کہ اس کی نظروں کی تپش سے مناہل کسمسانے لگی۔ اس نے آنکھیں کھولیں تو شہریار خان نے بڑی چالاکی سے بند کر لی۔ ابھی تک سو رہے ہیں، اس نے حیرت سے کہا تھا، پھر اٹھ گئی اور اس کے ماتھے پر ہاتھ رکھ دیا۔ اس کا بخار دیکھ رہی تھی کہ وہ اتنی دیر تک کیسے سویا ہوا ہے۔ اس کے نرم ہاتھ کا لمس محسوس کرتے شہریار کے دل رک رک کر دھڑک رہا تھا۔ اس نے پھر ماتھے پر بکھرے بال پیچھے کیے تو اس کے ہاتھ پر پسینہ لگا۔ وہ چونک کر پسینہ دیکھتی، کمفرٹر ہٹاتی اس کا ڈریس دیکھنے لگی۔ وہ ٹریکنگ سوٹ پہنے ہوئے تھا۔ مناہل نے سر ہلایا تھا۔ وہ اٹھا تھا، شاید تھکن کے بعد دوبارہ سو گیا ہے۔ وہ اس کے ماتھے کو دوپٹے سے صاف کرتی مسکرا کر اٹھ گئی۔ سوتے ہوئے اچھے لگتے ہیں۔ معصوم سے جاگنے کے بعد تو جلاد کی طرح روح گھس جاتی ہے۔ وہ کہتے ہوئے اٹھی۔ شہریار مسکرانے لگا۔ جلاد کی روح، اس نے دل میں سوچا اور اسے واش روم جاتے دیکھ آنکھیں پوری کھول گیا۔ وہ جب واپس آئی تو وہ موبائل یوز کر رہا تھا۔ وہ شاور لے کر بال ڈرائر سے سکھا رہی تھی۔ شہریار کی نظریں اس کے سراپے سے چپکی ہوئی تھی، جبکہ وہ مزے سے بیڈ کی جانب آتی، دوپٹہ اٹھا کر شانوں پر لیتی اس کو دیکھنے لگی۔ فریش ہو کر باہر آ جائیں، ناشتے پہ سب ویٹ کر رہے ہوں گے، اس نے کہا تو وہ یوں انجان بن کر اٹھا جیسے ابھی اسے پہلی بار دیکھا ہو، اور پھر سر ہلا کر فریش ہونے چلا گیا۔ وہ واپس آئے تو مناہل کمرے میں نہ تھی۔ اس نے قدم باہر کی جانب بڑھا دیے اور مناہل کو دیکھا۔ سمیر اور منور سے مزے سے ہنسی مذاق کر رہی تھی۔ اس کا دل جلنے لگا۔ وہ کیوں اس سے اس طرح بات نہیں کرتی تھی؟ پھر اس نے ماتھا مسلا کہ اس نے ہی اسے کبھی فرینک نہ ہونے دیا تھا۔ وہ جب تک اس کے سامنے رہی، شہریار کی نظریں اسی پر ہی ٹکی رہی تھیں۔ وہ پریشان ہو کر اس کی جانب دیکھتی، وہ دوسری جانب متوجہ ہو جاتا تھا۔ مناہل کو لگتا تھا شاید وہ محبت میں پاگل ہوتی جا رہی ہے۔ اس دن ان لوگوں کو ایک فنکشن پر جانا تھا۔ یہ شادی سے 2 ہفتے کے بعد کی بات تھی۔ شہریار خان نے اسے تیار رہنے کا کہا تھا اور وہ 7 بجے جب آیا وہ ڈریسنگ روم میں تھی۔ وہ اسے آواز دیتا ہے کہ تمہارے پاس میرے تیار ہونے کے یعنی 15 منٹ تک کا وقت ہے، کہہ کر کے چینج کرنے چلا گیا۔ وہ ڈریس اپ ہوتا آخری ٹچ دے رہا تھا جب مناہل پیچھے سے آئی۔ اس نے گولڈن رنگ کی ساڑی پہن رکھی تھی اور بالوں کا جوڑا بنا ہوا تھا۔ کچھ بال نکل کر اس کے چہرے پر جھول رہے تھے۔ وہ مصروف سے انداز سے ہیل پہننے جھکی تو 7 پلو گرنے لگا۔ اس نے کوف سے پیچھے جھٹکا۔ کیا فضول لباس دیا ہے پہننے کو ممی نے بھی، اس نے بولتے ہوئے سینڈل اٹھائی تو اور پہننے لگی۔ اس بار بالیاں اس کے گلے سے الجھ گئیں۔ یار، اس نے سینڈل پٹک دی اور روحانسو ہو گئی تھی۔ شہریار اسے مسلسل ٹکٹکی باندھے دیکھ رہا تھا، پھر اس کے پاس آیا، اس کے پاس پنجوں کے بل بیٹھ کر سینڈل اٹھائی اور اس کے پاؤں کھینچ کر پہنانے لگا۔ مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھی۔ آپ رہنے دیں، میں کر لوں گی۔ وہ اس کے ہاتھ میں سے اپنی ہیل دیکھ سٹپٹا گئی۔ جب تم سے ہو ہی نہیں رہا ہے تو کیسے کر لو گی؟ اس نے آئیبرو چکا کر پوچھا۔ ہاں، لیکن آپ یوں نہ بیٹھیں۔ اسے برا لگ رہا تھا۔ شہریار مسکرا دیا۔ ہیلز پہنانے کے بعد اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ وہ بیڈ پر بیٹھی ہوئی تھی۔ شہریار نے ہاتھ اس کے گالوں پر رکھ دیے۔ اس کے ٹھنڈے ہاتھوں کے لمس سے مناہل کو جھرجھری محسوس ہوئی، لیکن بے قابو ہوتی دھڑکنوں کے سبب وہ بس دیکھے گئی۔ اسے جھک کر محبت سے اس کے ماتھے پر لب رکھ دیے۔ وہ شدت رہ گئی تھی۔ شہریار خان کو آخر کون سا صدمہ لگ گیا تھا؟ میں جاگتے ہوئے بھی معصوم ہوتا ہوں، بس تمہیں پہلے جو سمجھ کر ٹریٹ کرتا تھا وہ بدل نہیں پا رہا تھا۔ لگتا ہے تم نے مجھے اچانک بدل ڈالا ہے۔
اس کی حیرت سے پھیلی آنکھوں کو دیکھتے ہوئے اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ منہ پر ہاتھ رکھ گئی۔ شہریار خان کا قہقہا بے ساختہ تھا۔ چلے لٹل گرل۔ اس کی کمپلیمنٹ پر مناہل نے منہ پھلایا اور اس کی جانب دیکھا۔ لٹل کہاں ہوں؟ پوری 21 سال کی ہوں، اس نے بتایا۔ وہ ہنس پڑا۔ اوکے مائی لٹل وائف۔ اس نے بنا کندھے سے لگایا اور آگے بڑھ گیا۔ ایون میں بھی شہریار کی نظریں بس اسی پر تھیں۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا وہ سب سے اسے چھپا لے۔ اچانک اس کے پاس کال آئی کیا اسے صبح 5 بجے کی فلائٹ سے لندن آنا ہوگا۔ وہ جو مناہل کے ساتھ حسین لمحات گزارنے کی پلاننگ کیے بیٹھا تھا، لب بھیج گیا۔ واپسی پر اس کا موڈ خراب تھا۔ مناہل کو لگا اس کی وجہ سے ہے۔ وہ 12 بجے آئے تھے۔ شہریار آتے ہی بیگ پیک کرنے لگا تھا۔ مناہل حیرانی سے اسے دیکھنے لگی۔ میٹنگ ہے میری، اس لیے جانا ہوگا، اس نے مناہل کی پریشان نظروں کے جواب میں بتایا۔ وہ سر ہلا گئی اور وہ 4 بجے گھر سے نکلا تھا۔ مناہل کو لگا وہ اپنے ساتھ سب کچھ لے گیا ہے۔ مناہل نے 2 دن گزار لیے تھے، لیکن شہریار کی غیر موجودگی اس کو سانپ کی طرح ڈس رہی تھی۔ اس نے ابھی بھی محبت دی تھی اور وہ اسے کھو بیٹھی تھی۔ اس کے کھونے کا ڈر تھا۔ وہ بیمار ہونے لگی۔ 1 ہفتے میں وہ بخار سے تپنے لگی تھی۔ گھر والے پریشان تھے۔ انہیں گاؤں جانا تھا۔ سمیر کو اس کے پاس چھوڑ کر سب چلے گئے تھے۔ شہریار اس رات ہی گھر لوٹا تھا۔ گھر میں خاموشی دیکھ کر حیران ہوا اور اپنے اور مناہل کے کمرے کی جانب قدم بڑھا دیے۔ وہ بخار سے تپتی ہوئی درد سے کرا رہی تھی۔ اس کی آواز سن کر تیزی سے شہریار خان نے دروازہ دھکیلا اور اس تک پہنچا۔ وہ نم آنکھوں سے آنے والے کو دیکھ رہی تھی۔ آپ آ گئے؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ شہریار کو لگا اس کی جان نکل جائے گی۔ ہاں میں آ گیا ہوں ہنی، تمہیں بہت تیز بخار ہے، گھر میں تمہیں اکیلا کیسے چھوڑ کر جا سکتے ہیں سب؟ وہ غصے سے پھنکارتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ مناہل کی اس سے زیادہ سکت نہ تھی۔ وہ بے ہوش ہو کر اس کے بازو پر گر گئی تھی۔ شہریار تیزی سے اٹھ کر باہر کی جانب بھاگا۔ وہ ڈرائیور کو آواز لگا رہا تھا۔ سمیر روم سے نکل کر آیا۔ شہریار اور مناہل کو دیکھ ان تک پہنچا۔ تم گھر میں تھے؟ ہنی کی یہ حالت ہے اور تم کہاں مرے ہوئے تھے؟ اسے دہاڑتے ہوئے پوچھا۔ سمیر گم سم سا مناہل کو دیکھنے لگا، جس کی گردن ایک جانب جھکی ہوئی تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ وہ باہر نکلا تو سمیر نے سب کو کال کر کے بلا لیا اور خود بھی شہریار کے پیچھے بھاگا۔ وہ اسپتال پہنچ چکے تھے۔ شہریار سمیر کو غصے سے گھور رہا تھا۔ اسے گھر والوں کا انتظار تھا۔ پھر وہ پوچھتا مناہل کی حالت ایسی تھی تو وہ گھر کیسے گئے؟ اس کے بابا، ماما، چچا، چچی اور پھوپھو سب وہاں پہنچ گئے تھے۔ شہریار کیا ہوا ہے مناہل کو؟ مناہل کیسی ہے؟ چچی جان نے روتے ہوئے پوچھا۔ اسے بخار تھا۔ آپ لوگ اسے چھوڑ کر کیسے جا سکتے ہیں؟ وہ غصے سے دہاڑا۔ سب اسے ہکا بکر ہو کر دیکھنے لگے۔ اس کے آسرے چھوڑ کر گئے جو کمرے میں بند تھا۔ اسے ہوش بھی نہیں تھا کہ وہ کس اذیت میں ہے۔ اس نے سمیر کا گریبان پکڑ لیا تھا۔ اس کے بابا جان اس کی جنونی کیفیت دیکھ کر بے بسی سے اسے سمیر سے دور کرنے لگے۔ منور نے بھی شہریار کو تھام لیا۔ وہ کسی کے قابو میں ہی نہیں آ رہا تھا۔ خدا کی قسم اگر مناہل کو کچھ بھی ہوا تو میں کسی کو نہیں چھوڑوں گا۔ اس کا انداز ایسا تھا خود تو غصے سے پھٹے گا ہی، ساتھ اس کے شعلوں میں سب کو لپیٹ لے گا۔ تایا جان نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ ڈاکٹر باہر آئے۔ شکر ہے آپ لوگ وقت پر مناہل کو لے آئے، ورنہ ان کے دماغ کی کوئی رگ پھٹنے کا خطرہ تھا۔ آئندہ احتیاط کیجیے گا، بچی بہت حساس ہے۔ ڈاکٹر نے شہریار کا کندھا تھپک کر کہا۔ وہ اس کی بے چینی کب سے دیکھ رہے تھے۔
وہ سر ہاتھوں میں گھرائے شکر ادا کرنے لگا تھا، شکر ادا کرتے ہوئے رو پڑا تھا۔ سب کی حالت شہریار کو دیکھ کر بری ہونے لگی تھی۔ سمیر اس کے گھٹنے پر ہاتھ رکھ کے زمین پر پنجوں کے بل بیٹھا۔ I am really sorry بھائی، میری غلطی ہے۔ مناہل کو بس ایک بار چیک کیا اور اس کے ٹھیک ہے کہنے پر یقین کر لیا۔ I am sorry، اگر اسے کچھ ہو جاتا تو سچی میں کبھی جی بھی نہ پاتا، گلٹ سے ہی مر جاتا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر گال پر پھسل رہے تھے۔ شہریار نے اسے گلے سے لگا لیا، وہ جنونی ہو گیا تھا۔ مناہل سے ایک ہفتے کی دوری نے اسے بے بس کر دیا تھا۔ اسے ہمیشہ دور جانے کا سوچ کر اس کی حالت خراب ہو رہی تھی۔ مجھے معلوم ہے سمیر، اس میں تمہاری بھی جان بستی ہے۔ میں بس اس کی دوری کا سوچ کر ہائپر ہو گیا تھا۔ I am sorry۔ اس نے سمیر کو گلے سے لگا کر معذرت کی۔ وہ مسکرا دیا۔ مناہل کو جب ہوش آیا تو سب سے پہلے شہریار اس سے ملنے گیا۔ وہ اسے دیکھ کر دیکھتی رہ گئی۔ اس کی آنکھیں رونے کے باعث سرخ ہو رہی تھی اور سوجی ہوئی بھی تھی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ اس نے اٹھتے ہوئے پوچھا۔ اس کے IV لگی ہوئی تھی۔ ہاں میں ٹھیک ہوں، تم لیٹی رہو۔ کوئی تکلیف دے رہی ہو خود کو؟ اس نے کندھے سے تھام کر اسے واپس بیٹھ کر لٹا دیا۔ کیسی ہو میری سویٹی؟ اس کے ماتھے پر لب رکھ کر پوچھا۔ میں اب بالکل ٹھیک ہوں، بس ہلکا سا بخار تھا۔ مناہل نے سر ہلاتے ہوئے کہا۔ اس ہلکے سے بخار نے میرے حواس معطل کر دیے تھے۔ اس کا کیا؟ اس نے سنجیدگی سے پوچھا۔ آپ بلا وجہ ڈرتے ہیں، اس نے منہ بسور کر کہا۔ میری محبت پر اب تک یقین نہیں آیا ہے؟ اس نے مناہل کا ہاتھ تھام لیا۔ آ گیا ہے نا، کیوں نہیں آیا؟ آپ کو بہت مس بھی کیا۔ اس نے دوا کے نشے کے زیر اثر کہا تھا۔ یہی بات پورے دھیان سے کہنا، پھر دوں گا اس کا جواب۔ اس نے مسکرا کر کہا۔ وہ مسکرانے لگی اور پھر وہ نیند کے نرم آغوش میں چلی گئی۔ وہ بیڈ پر اس کے سرہانے بیٹھا، اس کے سر پر ہاتھ چلاتے ہوئے دعائیں پڑھتا، اس پر پھونکتا رہا۔ ڈاکٹر نے اس کے جاگنے پر چھٹی لینے کا کہا تھا۔ وہ مطمئن تھا، اب وہ بالکل ٹھیک ہے۔ اس نے سب گھر والوں کو گھر بھیج دیا تھا۔ تائی جان اس کے لیے سوپ بنا رہی تھی۔ سمیر نے اس کے روم میں ویلکم ہوم کی تیاری کروائی تھی۔ سب لیونڈر رنگ کا تھا۔ وہ آئے گی تو دیکھ کر خوش ہو جائے گی۔ منور نے اس کا فریج چاکلیٹ اور جیلی سے بھر دیا تھا۔ اسے جو چیز کھانے میں پسند تھی فریج میں بھری پڑی تھی۔ مناہل کی 2 بار آنکھ کھلی تو رات کے 12 کا وقت تھا۔ پہلے شہریار نے اسے کچھ کھلایا اور ڈاکٹر کی اجازت سے اسے گھر لے آیا، جہاں سب اس کے انتظار میں جاگے ہوئے تھے۔ نیند سے سب کا برا حال تھا۔ اسے گیٹ سے اندر آتا مناہل دیکھ کر سب کے سب کھڑے ہو کر اس کی جانب آئے۔ کیسی ہو مناہل؟ سب نے اسے پیار کرتے ہوئے پوچھا تھا۔ میں بالکل ٹھیک ہوں اور کل سے یونی بھی جاؤں گی، اس نے باقاعدہ اعلان کرتے ہوئے کہا۔ جا کر دکھاؤ یہاں سے باہر، شہریار کی آواز آئی۔ وہ منہ پھیلا کر اسے دیکھتی اس کے حصار سے نکل کر تایا جان کے پاس چلی گئی۔ تایا جان، میں بالکل ٹھیک ہوں اور یونیورسٹی بھی جا سکتی ہوں اور سب کر سکتی ہوں، اس نے لاڈ سے تایا جان سے کہا۔ بالکل، میری بیٹی جا سکتی ہے، سب کر سکتی ہے، میری مناہل بیمار نہیں ہے، انہوں نے اسے پیار کرتے کہا۔ شہریار اسے گھورنے لگا۔ بس تایا جان سے شکایت لگا دو اور اس کی مرضی کا سب ہوتا تھا پھر۔ ڈیڈ کہ یونی نہیں جائے گی، اس نے بھی ضد باندھ لی تھی۔ منور اور سمیت مسکراہٹ دبا کر دونوں کے بچے کی طرح بحث کرتا دیکھ مسکرا رہے تھے۔ تائی جان شہریار کی ضد پر مسکرانے لگی۔ جا کر دکھاؤں گی، دیکھتی ہوں تایا جان کے ہوتے ہوئے مجھے کون روکتا ہے، اس نے بھی کمر بستہ ہو کر شہریار سے کہا۔
وہ اس کی طبیعت خرابی کی وجہ سے لحاظ کر رہا تھا، ورنہ وہ اسے سب کے سامنے سے اپنے بیڈ روم میں لے جانے کا ارادہ تھا۔ وہ چیخے گی اور پھر تایا جان بھی اس کی حمایتی تھے۔ وہ سب بحث کے بعد شہریار کے ساتھ روم میں آئی تو اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ شہریار بھی حیران ہوا۔ واؤ، یہ سب آپ نے کیا ہے؟ وہ شہریار کے پاس آئی اور اسے حق کرنے لگی۔ شہریار پہلے ساکت ہوا، پھر اس کے گرد بازو باندھ دیے اور مسکرا دیا۔ اس نے غلط فہمی دور نہ کی، ورنہ وہ دور ہو جاتی۔ شکریہ، بہت بہت اچھا ہے، اس نے ایک ایک چیز کو دیکھتے ہوئے کہا۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ منور اور سمیر کو دیکھ کر شہریار نے لب بھیج لیے۔ بھابھی، سایہ سب ہم نے کیا ہے۔ سمیر نے مسکرا کر کالر اوپر کیے۔ شہریار کا دل کیا دونوں کی جان لے لے۔ اچھا، میں نے بلا وجہ ان کو حق کر لیا، اس نے کہتے ہوئے سمیر اور منور کی جانب قدم بڑھائے، جب راستے میں ہی شہریار نے اسے اپنے سینے سے لگا لیا۔ سمیر اور منور کا کہکابے ساختہ تھا۔ ان کے بدلے بھی مجھے گلے لگا لو، طے میں کر دوں گا۔ اس نے دونوں کا لحاظ کیے بنا اس کا چہرہ پکڑ کر گال چوم لیے۔ وہ دونوں ہنستے ہوئے باہر کی جانب بھاگے کہ بھائی تو بے شرم ہو گیا ہے، لیکن مناہل رو دے گی۔ آپ میں ذرا مینرز نہیں ہیں، اس نے غصے سے شہریار کو دور کرتے ہوئے کہا۔ میری بیوی ہو، پورے حق حلال کی ہو، اس نے سر جھٹک کر کہا۔ جانتی ہوں آپ نہیں مانتے، بس، اس نے افسوس سے کہا۔ بچی سمجھ کر چھوڑ رہا تھا تمہیں، اس نے مناہل کا کندھا تھام کر کہا۔ کس نے کہا تھا بچی سے نکاح کریں؟ اس نے بیڈ پر بیٹھتے ہوئے کہا تھا۔ بچی؟ ابھی یقین دلا سکتا ہوں نہ میں بڈھا ہوں اور نہ تم بچی۔ اس کی معنی خیزی سی بات سن کر مناہل کی آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ وہ فوراً سے واش روم کی جانب بھاگی۔ شہریار نے ایک جسم میں اسے تھام کر دیوار سے لگا دیا۔ سوری، ہر چیز کے لیے میرا رویہ سخت ہو گیا تھا اور میں تم سے ہارش وے میں بات کی، میں معافی چاہتا ہوں۔ اس نے مناہل کے سامنے گھٹنے کے بل بیٹھتے ہوئے کان پکڑ لیے تھے۔ مناہل اس کے سامنے بیٹھ کر اس کے کانوں سے ہاتھ ہٹا کر اس کے سینے سے لگ گئی تھی۔ اب میں اسی بڈھے کے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، کیونکہ اب میں آپ کی نمونہ بیوی ہوں، اس نے کہا تو شہریار کا کہا بے ساختہ تھا۔ وہ اکثر اسے نمونہ اور نہ جانے کیا کیا کہتا رہتا تھا۔ دونوں بھائیوں نے میرا کام آسان کر دیا ہے۔ دیکھو دل ویڈنگ نائٹ کا ماحول جو بنا ہوا ہے۔ اس کی شرارت بھری گفتگو پر مناہل نے اس کے سینے پر مکہ مارا۔ اچھا بس، یہ کام کر لو میرے لیے۔ کیا کرو گی؟ ایک کام کرو گی میرے لیے؟ کیا کرو گی؟ اس نے مسکرا کر پوچھا۔ وہ اب اس کے ساتھ ایک لمبی اور خوشگوار زندگی گزارنے کی خواہش کرنے لگا تھا۔ کیا؟ اس نے پوچھا۔ اس دن فنکشن پر جیسے تیار ہوئی تھی ویسے ہو جاؤ، اس دن کے ارمان پورے کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے بڑی دل گرفتی سے اپنی خواہش کا اظہار کیا تھا۔ مناہل مسکرا دی۔ اس نے پہلی بار مناہل سے کچھ مانگا تھا، وہ کیسے رد کر سکتی تھی؟ اس نے گردن ہلائی۔ یہاں بیٹھو، میں سب تمہیں خود نکال کر دیتا ہوں، اس نے مناہل کی طبیعت کے سبب کہا تھا۔ اوکے، اس نے نرم مسکراہٹ ہونٹوں پر سجا لی تھی اور وہ اسے چیزیں نکال کر بیڈ پر رکھ رہا تھا۔ پھر وہ تمام چیزیں اٹھا کر ڈریسنگ روم میں چلی گئی۔ مناہل تیار ہو رہی تھی لیکن ہاتھوں میں واضح لرزش تھی۔ اس کا دل بھی پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ اس نے شہریار سے محبت کی تھی اور یہ محبت وقت کے ساتھ بڑھتی گئی تھی اور اب مکمل ہونے جا رہی تھی۔ وہ جتنا شکر ادا کرتی کم تھا۔ وہ تیار ہو کر باہر آئی، قدم بھی لرز رہے تھے۔ شہریار بیڈ پر لیٹا مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اسے آتا دیکھ سیدھا ہوا
وہ قدم قدم چلتی اس کی جانب آ رہی تھی۔ شہریار بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آیا اور اسے بیڈ کے وسط میں بٹھا دیا۔ خوبصورت لگ رہی ہو، اس نے تعریف کی۔ وہ شرما گئی۔ سب سے پہلے اپنے منہ سے میرا نام لو، اس نے شرط رکھ دی اور اس کی گود میں سر رکھ کر لیٹ گیا۔ وہ سٹپٹا سی گئی تھی۔ شہریار آپ کیا کر رہے ہیں؟ وہ سٹپٹا کر بول رہی تھی۔ ابھی کچھ کہاں کیا ہے، اس نے مسکرا کر کہا اور اسے گردن سے تھام کر خود کے قریب کیا۔ وہ آنکھیں بند کیے گہری سانس لینے لگی۔ شہریار خان نے پہلے اسے کمفرٹیبل کرنے لگا۔ میٹھی سرگوشیوں اور نرم لمس سے مناہل کو لگ رہا تھا وہ اپنا حق نہیں لے رہا، وہ اسے معتبر کر رہا ہے۔ مناہل بار بار اس کے سینے میں چھپنے کی کوشش کرتی تھی۔ وہ ہنس کر اسے باہر نکال کر اس کا چہرہ تھام کر دیکھنے لگتا۔ I really love you مناہل، تمہیں آج دور جانے کا تصور کر کے معلوم ہوا تم شروع سے ہی میرے لیے کتنی انمول ہو، اس نے نرمی سے تھوڑی پر لب رکھتے ہوئے کہا تھا۔ صبح اٹھی تو اس کے حصار میں تھی۔ شہریار جاگا ہوا اسے محبت سے دیکھ رہا تھا۔ اس نے آنکھیں کھولی۔ وہ مسکرا کر آنکھیں واپس بند کر لی تھی۔ وہ مسکرا کر اس کی آنکھیں چومنے لگا۔ مائی لٹل پرنسس، اس نے گال پر ہاتھ پھیرے۔ وہ اس کے حصار میں چھپنے لگی۔ اس سے نظریں ملانا اب مشکل لگ رہا تھا۔ ان دونوں کی زندگی میں اب سے خوشیوں کی بہاریں دیکھتے ہوئے مسکرا رہی تھی۔ مناہل ماسٹرز میں ایڈمیشن کا سوچ رہی تھی، لیکن 1 سال بعد 3 دن کا بیبی ہاتھوں میں لیے رو رہی تھی۔ شہریار اسے خاموش کروا رہا تھا۔ میری بیوی کو رلا دیا خبیث انسان، وہ 3 دن کے بچے کو ڈانٹ رہا تھا۔ یہ اتنا کیوں روتا ہے شہریار، مجھے سونے بھی نہیں دیتا، میں تنگ آ گئی ہوں اس نے روتے ہوئے کہا۔ اب معلوم ہوا ہے میں کیوں منع کرتا تھا، بیبی شادی کے فوراً بعد نہیں آئے گا، اس نے مناہل کے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ وہ مزید رونے لگی۔ آپ رکھ لیں اسے، مجھے آپ کے ساتھ رہنا ہے بس۔ وہ روتی ہوئی معصوم سی بچی لگ رہی تھی۔ شہریار کو ہنسی آنے لگی۔ ڈونٹ وری مناہل، میں بیبی سیٹر رکھ لوں گا، اس نے نرمی سے مناہل کو سینے سے لگائے اس کے سر پر بوسہ دیا۔ وہ آنسو بہاتی چھوٹے سے پٹاخہ کو دیکھنے لگی۔ جب روتا تھا تو اس کو ہلا کر رکھ دیتا تھا۔ شہریار اس کی کیفیت سمجھ کر پریشان تھا۔ اگلے ہی دن اس نے بیبی سیٹر اور کیئر ٹیکر رکھ لی تھی۔ مناہل کچھ سکون محسوس کر رہی تھی۔ شہریار جب آفس سے آیا، شام میں اسے سوتا دیکھ کر لائٹس آف کی اور اپنے بیٹے کو لیے باہر آ گیا۔ مناہل کی نیند خراب نہ ہو، وہ رات بھر سکون سے سو نہیں پاتی تھی۔ سارے گھر والے اس کے آگے پیچھے تھے اور شہریار انہیں اپنا بیٹا تھما کر کمرے میں آ گیا تھا جہاں مناہل ابھی بھی سو رہی تھی۔ اس نے آہت کے 2 سال ہونے تک کا وقت لیا تھا، پھر وہ پڑھائی کرنا چاہتی تھی، لیکن اسے یقین تھا مناہل آہت میں گم ہو جائے گی۔ اس کی ممتا گوارا نہیں کرے گی اسے کسی کے آسرے پر چھوڑا جائے۔ اس 1 سال میں منور کی شادی بھی ہو گئی تھی، وہ باہر چلا گیا تھا اور سمیر بھی شادی کیے حویلی میں رہ رہا تھا۔ تائی، تایا اور چچا چچی سب کے لیے آہت آنکھوں کا تارا تھا۔ وہ کمرے میں مناہل کی چیزیں دیکھ رہا تھا۔ اسے کسی اور چیز کی تو ضرورت نہیں ہے، اسے ابھی آرام کی سخت ضرورت تھی، اور کمزوری اور کم عمر ہونے کی وجہ سے بیبی مشکل سے آیا تھا۔ شہریار نے اس پر بہت محنت کی تھی۔ روز کا کھانا، فروٹس، زبردستی کھانا، نخرے کرنا اور تنگ کرنا مناہل کی ضد بن گئی تھی، اور وہ بنا غصہ کیے اسے ہینڈل کر لیتا تھا۔ مناہل کی آنکھ کھلی تو شہریار پاس بیٹھا اس کا سر سہلا رہا تھا۔ سر میں درد ہو رہا ہے، اس نے پوچھا۔ مناہل نے گردن ہلا دی اور پھر اس کا سر دبانے لگا۔ وہ اس کے ایک ایک موو سے سمجھ جاتا تھا اسے کب کیا ہو رہا ہے، اس لیے مناہل کو زبان ہلانے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی۔ بس یہ ایک بیبی کافی ہے ہمارے لیے، اور میرے پاس تو 2 ہیں۔
اس نے مسکرا کر کہا۔ مناہل نے مکہ جڑا، وہ قہقہ لگا کر ہنس دیا۔ ختم شد۔ تو ڈیئر ریڈرز، آپ کو یہ کہانی کیسی لگی؟ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔ پھر ملتے ہیں ایک نیو کہانی کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔